بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ جو کلاسیں چل رہی تھیں تو اس کا موضوع یہی تھا کہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں، اور ان اسباب کو پہچان کر اگر آدمی ہر شخص اس دھیان سے زندگی گزارے کہ میرے ذمے کے جو حقوق ہیں وہ میں ادا کروں اور کسی کی حق تلفی نہ کروں، تو پھر جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ذہن انسان کا مفادی ذہن ہے، جس ذہن میں فکر آخرت نہیں اور معاد اور آخرت ثانوی درجے کی چیز بن گئی ہے، اجر، ثواب، آخرت کی پکڑ، یہ چیزیں ضمنی اور اپنے ذاتی مفاد، حقوق، یہ چیزیں جو ہے ترجیح کی بنیاد پر سوچی جاتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا حق ملے، اور سچ بات یہ ہے کہ حقوق کی تعیین کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا یہ شوہر کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ حقوق کی تعیین قرآن و حدیث سے ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان کلاسوں کے اندر یہی باتیں چل رہی تھیں۔ یہ جو کلاس چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ عموماً گھریلو زندگی میں شوہر کی طرف سے وہ کیا حق تلفیاں ہوتی ہیں جو سبب بنتی ہیں جھگڑوں کا، لڑائیوں کا، اس کا بیان چل رہا تھا۔ تو انہی میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے حقوق اور ذمہ داریوں میں کوتاہی۔ گھریلو زندگی ہے اور عورت کی الگ ذمہ داریاں ہیں، مرد کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ جب اکٹھے انسان رہتا ہے تو اکٹھے صحیح طور پہ اور اچھی زندگی اسی وقت گزاری جا سکتی ہے کہ جب ہر شخص اپنا حق جو ہے وہ اپنے ذمے کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ان کو ادا کرے۔ اب یہ اس میں ہم نے جو اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، جو اب تک بات آئی تھی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، جسمانی اذیت، مار دھاڑ، طاقت سے زیادہ کام لینا، ایک شکل یہ تھی۔ اور دوسری چیز یہ بات سامنے آئی تھی کہ بعض اوقات ذہنی اذیت، آدمی جو ہے تانے دے رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، توہین آمیز رویہ ہے اور رسوا کر رہا ہے، شرمندہ کر رہا ہے، تحقیر ہے، دھمکیاں ہیں، طلاق کی دھمکیاں ہیں، کہیں دوسری شادی کی دھمکیاں ہیں، ہر وقت جو ہے وہ جو ہے ایک پریشر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ ذہنی اذیت یہ بھی منع ہے، اس کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے۔ اب یہ آخری چیز ہے، تیسری چیز، وہ کیا ہے کہ اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت۔ اب حقوق کیا ہے؟ ظاہری بات ہے نان نفقہ، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ جو اخراجات شوہر کے ذمے میں ہیں اس میں کوتاہی کرنا۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اخراجات میں تنگی کر رہا ہے۔ بعض لوگ بیوی کی بنیادی ضروریات، کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجے میں بخل اور تنگی سے کام لیتے ہیں، بقدر ضرورت وہ نہیں دیتے، حالانکہ ان کے ذمے ہے۔ بعض لوگ تنگی تو نہیں کرتے لیکن وہ رلا رلا کے دیتے ہیں، ایک ایک چیز کو مانگنا پڑتا ہے، بار بار مانگنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بیوی بار بار ان سے پیسے مانگ رہی ہے، گنجائش اور ضرورتوں کا علم ہونے کے باوجود ٹال مٹول کر رہے ہیں، حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، رلا رلا کر دے رہے ہیں، یہ بھی ایک حق تلفی ہے۔ اور بعضوں کی نفسیات یہ بھی ہوتی ہے، کتنے مسائل ایسے سامنے آئے کہ ان کا ذہن دینے کے بجائے حریص اور لالچی اور لینے کا ذہن ہوتا ہے، ہر وقت ان کی رال ٹپکی رہتی ہے سسرال کے مال پر۔ اور آپ یقین جانیں کہ ایسے ایسے واقعات سننے میں آئے کہ بیچارہ بوڑھا باپ ساری زندگی کی جمع پونجی اپنی اولاد کی شادی پہ لگا دی، سب کچھ بچیوں کو جہیز میں دے دیا، اور اب اپنے دامادوں کو بھگت رہا ہے۔ اور ان کی ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ کبھی دھمکیاں دے کے باپ سے یہ لے کے آؤ، جو ہے نا اپنے باپ سے یوں کہو اور یوں کہو۔ تو مرد بجائے یہ کہ بیوی کو دیں اور اس پہ خرچ کریں، ان کو سسرال سے لینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ کبھی بھی بیوی کے مال جو ہے وہ لے لیا، کبھی جو ہے زیور دبا لیا، اور کبھی سامان پہ قبضہ کر لیا۔ بعض اوقات جو ہے جدائی ہو جاتی ہے
اور اس میں کتنے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کبھی بیوی کو یعنی ایسی واقعات بھی سامنے آئے کہ بجائے یہ کہ گھر کی ذمہ داریاں خود پوری کریں، بیوی کو کہہ رہے ہیں، بیوی کو ملازمت پہ مجبور کر رہے ہیں، کبھی سسرال سے پیسے لانے کا کہہ رہے ہیں، کبھی یہ باتیں اشارتاً کہی جاتی ہیں تو کبھی صراحتاً جو ہے وہ کہی جاتی ہیں، کبھی دھمکی دیتے، کبھی تانا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ جو ہے انتقال ہو گیا، اب بیوی کو مجبور کر رہے ہیں اپنے میراث کا حصہ لو، اپنا میراث کا جو ہے نا حصہ مانگو، اور جو ہے نا ان کو مطالبے پہ مجبور کر دیں. کبھی اور گھر اور بچوں کے اخراجات بھی بیوی کے اوپر ڈال دیتے. ایسے ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ نہ خود کما رہے ہیں، نہ بیوی کا نان نفقہ ادا کر رہے ہیں، الٹا جو ہے بیوی کو مجبور کر رہے ہیں. یہ ساری یہ شکلیں بھی ہیں. یہ بھی علماء نے لکھا ہے، بعض لوگ بیوی کو کھانے اور کپڑے کا انتظام تو کر دیتے ہیں لیکن جیب خرچ کا اہتمام نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جیب خرچ دینا بھی ضروری ہے یا دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا. انسان جو ہے وہ شرماتا ہے یا اس کو بیان کرتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے. مثلا بیوی کا دل چاہتا ہے کہ بھئی وہ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، بھانجے بھتیجوں کو ہدیہ دے، یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اب وہ ظاہری بات ہے کہ اگر اس کو اپنا کچھ ملتا ہوگا ماہانہ تو وہ بچا کے جمع کر لے گی، اپنے موقع پہ خرچ کر لے گی. تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ماہانہ بھی کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تاکہ یہ جو مواقع ہیں عورت جو ہے اس میں خرچ کر سکے. اسی حقوق اور ذمہ داریوں کی کوتاہیوں میں ایک اخراجات میں بعض اوقات بعض مرد اپنی ذات پہ تو بہت خرچ کرتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں وہ تنگی کا رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک اہم چیز ہے. یہ اخراجات میں اچھا یہ تفصیلی احکام انشاءاللہ آگے آئیں گے، میں صرف ابھی شکلیں بتا رہا ہوں. قرآن و حدیث کی روح سے بیوی کا کیا حق بنتا ہے خرچے میں، کیا حق بنتا ہے اس کا نفقے میں، سکنا، رہائش میں. یہ ایک چیز ہے جو بہت اکثر جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے. ابھی میں یہ کلاسیں لے ہی رہا تھا کہ ایک گھر کا کیس آیا، تو دیندار تھے، میں نے سمجھایا، میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ بیوی کا حق ہے. بعض مرد بیوی کی رہائش کے لیے الگ گھر یا الگ کمرے کا انتظام نہیں کرتے جہاں وہ بے تکلفی کے ساتھ رہ سکے، اور اپنا گھریلو سامان اس میں حفاظت سے رکھے، خود اور اس میں رہے، اور اس کا تالا چابی اس کے اپنے پاس ہو، کسی اور کا اس میں دخل نہ ہو، وہ کمرہ صرف بیوی کے قبضے میں ہو. یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے، یقین جانیں. ایسا ذہنی اذیت ہے. ایسے گھرانے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے، لیکن ایک کمرہ بھی بیوی کے تصرف کے اندر نہیں دیتے. اس میں ماں کا عمل دخل، اس میں بہنوں کا عمل دخل، اور جو ہے تلاشی، یعنی اتنی نیچ حرکتیں ہوتی ہیں. یعنی آدمی کیا کہے کہ تلاشیاں ہو رہی ہیں اور چیزوں کو کھنگالا جا رہا ہے. وہ بیچاری کچھ بول نہیں سکتی. وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنی راحتیں چھوڑ کے آئی ہے. یہاں اس کو کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں جو ہے بغیر تصرف کے وہ رہ سکے. اس میں نندوں کا بھی عمل دخل ہے، اس میں بہنوں کا بھی عمل دخل ہے، اس میں ساس کا بھی عمل دخل ہے. اور میں آپ کو کیا یہاں سناؤں کہ کیسے کیسے واقعات جو ہے پیش آ رہے ہیں کہ ایک خاندان میں یعنی یہ سامنے آئی کہ وہ سسر جو ہے وہ اس کو اسی پہ تکلیف ہوتی تھی گھر یعنی کمرے کا دروازہ بند نہ ہو. اور ایسی عجیب باتیں کہ میں یہاں یقین جانے آپ کو سنا نہیں سکتا. مولانا طارق جمیل صاحب نے اچھی بات کہی. یہ بات کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ حق ہے عورت کا کہ اگر وہ سہولت ہے تو الگ گھر، نہیں تو کم سے کم ایک کمرہ جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، صرف اس عورت، اور ایک کچن اس کا الگ ہو. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی اتنا غریب ہے کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا حق ہے کہ وہ، مولانا نے تو یہاں تک کہا اس کا حق ہے کہ اس کو تم گھر اس کے کمرے کے اندر تم جو ہے نا اس کو چولہا دو. اگر نہیں کر سکتے تو کسی کی بچی کا گھر برباد نہ کرو. ایک مرد کا کیا مطلب ہے؟ مرد کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم اس کو لے کے آئے ہو گھر، کسی کا جگر گوشہ ہے، کسی کی بیٹی ہے. کل کو ابھی بھی ایک صاحب اس طریقے کا واقعہ ہوا تو میں نے ان کو اللہ کا واسطہ دیا. میں نے کہا بھائی بتاؤ، کل کو تمہاری بیٹی ہو اور تمہاری بیٹی کے ساتھ جو ہے کل یہ حال ہو تو آپ کبھی برداشت کرو گے؟
کہ اس بیچاری کے لیے یعنی اچھا اتنی عجیب عجیب چیزیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا اکثر کہتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ میرے دیس کا سسرال بڑا ظالم, بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ میرے دیس کا سسرال بڑا ظالم. اور حال یہ ہے کہ آنے والے کا جینا حرام کر دیتے. یہ ابھی میں یہ کلاسیں چل رہی ہیں, اسی میں پتہ نہیں کتنے واقعات آ گئے. یعنی اب ایسے آرڈر چلتے ہیں, اب ساس کہہ رہی ہے کہ صبح اتنے بجے کمرے سے باہر نکلو اور شام تک کمرے میں جانا نہیں ہے, دروازہ نہیں بند کرنا, جانا نہیں ہے, بس ایک نوکرانی ملی ہوئی. بچی بیمار ہے, کچھ ہے نہیں, صبح سے لے کے شام تک تم کو باہر ہمارے سامنے بیٹھنا. تو وہی مولانا کہتے ہیں کہ اگر تم انصاف نہیں دے سکتے تو تم روزے رکھ لو, تم شادی کر کے کسی کی بچی کا گھر برباد نہ کرو. اور بھائیوں, مکافات عمل میں نے آپ سے عرض کیا تھا, اللہ پھر اپنی آنکھوں سے دکھا, ہمیں جلدی سمجھ میں آ جانا چاہیے. ظلم تو ایسی چیز ہے, مظلوم تو وہ چیز ہے کہ اس کی دعائیں جو ہیں, اس کی بد دعائیں کہہ لیں, اس کی دل کی آہیں کہہ لیں, وہ عرش کو چھو لیتی. تو یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ ایک چیز جو میں نے عرض کی کہ یہ رہائش کے اعتبار سے یہ عورت کا حق ہے کہ ایک کمرہ یا ایک گھر اس کو ایسا دیا جائے کہ جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو. باقاعدہ پابندی ہوتی ہے کہ جی نہیں, تم اگر گھر جا رہی ہو اپنے تو اس کو تالا نہیں لگا سکتی, اور اس کی جو ہے نا الماری کی چیزوں کی تلاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اور مرد کہہ رہے نہیں جی میری ماں ہے, میری ماں ہے. میں عرض کروں گا پھر بھی, بلکہ میں نے بھی کچھ دنوں پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا کہیں پڑھا, بہت غور سے آپ یہ جملہ سنیے گا کہ یہ جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں, جو چیزیں عورت کے حق کی فہرست میں آتی ہیں, اگر کوئی ماں یہ کہتی ہے کہ کوئی ماں ایسا رویہ اختیار کرتی ہے تو جو چیزیں بیوی کی حق کی فہرست میں آتی ہیں اس میں حق تلفی ہوتی ہے, تو ایسی ماں کا کہنا سننا واجب نہیں, گناہ ہے. اس لیے کہ یہ معصیت ہے, کسی کا حق مارنا یہ معصیت ہے, اور معصیت میں ماں باپ کی اطاعت نہیں. کسی کا حق مارنا یہ معصیت ہے, یہ گناہ ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو ماں باپ کی اطاعت فرما برداری میں ہے, نافرمانی میں نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء سے جوڑ کے ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ایک آدمی مصلی پہ بچھا کے اور تہجد پڑھ رہا ہے اور عمرے پہ عمرے کر رہا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا شمار ظالموں میں ہو رہا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا, یقین جانے جو بات بولتا ہوں اگر ایک آدھ ہفتے میں کوئی ایسا کیس سامنے آ جاتا. تو میں چونکہ یہ کلاسیں لے رہا تھا تو وہ ایک نوجوان آ گیا, میں نے وہ ساری باتیں کی. میں نے کہا پھر یوں بھی ہوتا ہوگا تمہارے گھر میں, یوں بھی ہوتا ہوگا تمہارے گھر میں, یوں بھی ہوتا ہوگا. میں نے کہا بھائی نفسیاتی بنا دو گے اس بیچاری کو, اللہ کے واسطے رحم کرو, اس کو تم ذہنی طور پہ مار دو گے, کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ. میری بس ایک جملہ آتا ہے, جی میری ماں ہے. بھائی پوچھ تو لو علماء سے کہ کہاں تک ماں کے حد ہے, باپ ہے تو کوئی حد بھی ہے یا نہیں ہے. تو ایسا بالکل جو ہے نا مجبور کر دینا اور جو ہے نا ایسا بے بس کر دینا, اور یہ کہیں بھی نہیں ہے. اور خاص طور سے میں نے عرض کیا کہ اس چیز میں تو حقوق میں جیسے خرچہ ہے, حقوق میں رہائش ہے, اور ایک بڑا حق بیوی کا, بچوں کا, وہ دینی تربیت بھی ہے. بعض لوگ بجائے اس کے کہ بیوی کی دینی تربیت کریں, یہ دین پر چلنے میں بیوی کے معاون بنے, الٹا اس کو بے دینی پہ مجبور کرتے ہیں. وہ دین پہ چلنا چاہتی ہے, بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہتی ہے, رکاوٹ بنتی. اتنے ظالم, ہمارا معاشرہ اتنا پست ہو گیا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک بچی بیچاری اپنے گھر میں اپنے شوق سے وہ دینداری پہ آئی, اور اس نے اللہ کی طرف آئی, اس نے جو ہے نا شرعی پردہ شروع کیا. پہلے دن شادی کے اس کا برقع اتروا دیا. کیا جواب دیں گے یہ اللہ کی دربار میں, کس منہ سے یہ حاضر ہوں گے. ایسا مسلمان باغی بن گیا ہے. ایک آدمی کو شرم تو آئے, یعنی ہندو بھی جو ہے اور غیر مسلم بھی اس کا شرم کیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی دین پہ چلنا چاہتا ہے, کوئی اچھی بات ہے, کوئی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, تو خود کچھ نہیں کر سکتے دین کے لیے, تو کسی کے دین میں رکاوٹ تو نہ بنے. ایسے پہلے دن, شادی کے پہلے دن برقع اتروا دی. وہ بچی بیچاری اتنا روئی, اور ایسے ایسے واقعات, یعنی آپ ذرا تصور کریے, میں وہ بتا رہا ہوں کہانیاں جو میرے سامنے سے لوگوں نے بیچاروں نے بتائی آگے.
پہلے دن بچی کا بیچاری کا برقع اتروا دیا، اور جو اس لڑکے کے دوست تھے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچوا رہے، اتنا اس کو بے بس کر دیا. جو بچی برقعے والی تھی، نہیں اب شوہر کا ذہن نہیں تھا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، اس کے دوست شوہر کے لڑکی کے دلہن کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے. تو یہ ہے کہ بھائی اللہ سے جنگ نہیں آدمی کو لڑنا چاہیے، آدمی کو اتنا باغی نہیں ہونا چاہیے. قبر میں جب اکیلا پڑا ہوگا انسان، اور قبر تو چھوڑیے میرے بھائیوں، یہ جب انسان اتنا باغی بن کے زندگی گزارتا ہے نا، تو پھر یہ آخری وقت اس کا اچھا نہیں ہوتا. آپ جائیے، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہی میں نے ایک مرتبہ نکاح پڑھایا، ایک صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے ہوا، ظلم ہوا، آخری وقت کے اندر زبان موٹی ہو گئی، زبان لٹک گئی. ساری زندگی جس زبان سے اذیت دی، کسی کا دل دکھایا، آخری وقت کلمہ تو دور کی بات ہے، اور دوسری چیز زبان موٹی ہو گئی اور زبان منہ سے باہر آ گئی. تو ڈرنا چاہیے انسان کو ظلم سے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بھی ہے. انسان جو ہے قرآن و حدیث سے دور ہو کے، بھائیوں مسجد سے دور ہو کے، انسان جو ہے نا، ایک ہے دین پہ چلنا، ایک ہے دین پہ چلانا، اور ایک ہے دین میں رکاوٹ بننا. اور بعض لوگ پردہ، وہ اس جہت وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ باپردہ بیوی کو پردہ کرنے سے روک دیتے ہیں. بعض برقع حجاب پہ تو پابندی نہیں لگاتے، لیکن گھر میں نامحرموں میں سے شرعی پردہ نہیں کرتے. اچھے اچھے نمازیوں کو، اچھے اچھے جن کو دین کی سوچ والا کہا جاتا ہے، میں نے یہ حالات سنے کہ نہیں جی وہ مطلب وہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ باہر برقع پہنے، لیکن گھر میں آپ کو مہمانوں کو چائے پیش کرنی ہوگی. بعض مرد غیر شرعی لباس پہننے یا بچوں کو پہنانے پر مجبور کرتے ہیں. وہ بیچاری چاہ رہی ہے اولاد کی میں دینی تربیت کروں، یا میں جو ہے شرعی لباس پہنوں. ہمارے معاشرہ تو اس کی تو آپ نے دیکھ لیا ابھی جو وہ مارچ ہوئی عورتوں کی. ہمارا معاشرہ تو جس طرف جا رہا ہے، اللہ ہی ان کو بچا لے تباہی سے. تو انہوں نے تو اپنی تباہی کے لیے جو ہے نا کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ جب انسان معصیت حرام دیکھ کر، حرام کھا کر، پھر انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اس سے خیر و شر کی تمیز بھی اللہ چھین لیتے. تو جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، تو اب کیا ہے، وہ لباس عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ جی جو معاشرے میں لباس چل رہا ہے وہ لباس پہنو. وہ شرم حیا والی وہ نہیں چاہ رہی، اس کو مجبور کرتے نہیں یہ لباس ہے. بعض مرد، اب میں یہاں کیا بتاؤں، اس دیواجی تعلقات میں شرعی حدود کو پامال کرنے پر بیوی کو مجبور کرتے ہیں دین کے خلاف. اور میرے بھائیوں یہ معاملہ اب اتنا بڑھ گیا ہے، دارالافتاء میں جو مسائل آ رہے ہیں، ایک مفتی صاحب کے پاس اس طریقے کا ایک باپ لے کے آیا کہ میری بچی کو اس طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے، کیا ہم طلاق لے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا اب اتنا بڑھ گیا ہے، اگر ہم یوں کہہ دینا کہ آپ طلاق لے سکتے ہیں تو پھر سبھی طلاق لے لیں گے. گندگیاں دیکھتے ہیں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات. اللہ اکبر. ہمارا دین اتنا شرم و حیا والا ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جو سراپا شرم و حیا والی، سراپا شرم و حیا والی. تو یہ بھی ایک بہت ہی اتنا، یعنی میں آپ کو یہاں وہ الفاظ بول نہیں سکتا کہ جس طریقے کے مسائل سامنے آتے ہیں. مرد خود بھی آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، وہ گندگیاں دیکھتے. مغرب کا وہ معاشرہ میرے بھائیوں جو مادر پدر آزاد ہے، جن میں اور حیوانیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی حدود پابندیاں نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ وہ معاملات جو ہے وہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور یہ مسائل اب دارالافتاء میں اتنی کثرت سے آ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس بچی کا باپ جو ہے وہ آتا ہوگا کہ وہ اول تو بیچاری کیسے چھپاتی ہوگی اس مسائل، کیسے ان مسائل کو جو ہے نا وہ، اور اس کو مجبور کیا جاتا ہوگا. تو یہ دین میں رکاوٹ کی شکلیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بعض مرد بجائے اس کے کہ خود بیوی کو دینی ماحول فراہم کریں،
بیوی شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے دینی ماحول میں جانا چاہتی ہے، دین سیکھنا چاہتی ہے، نہیں جانے دیتی. حتیٰ کہ ایسے ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ بعض مرد فرائض میں بھی مانے بنتے ہیں، فرض حج میں. اسی رمضان یا گزشتہ رمضان بیچارے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ رمضان کا روزہ جو ہے، روزے کی حالت کے اندر اس سے جو ہے ازدواجی تعلق کام کرنے پہ اس کو مجبور کر دیا. حل کیا ہے؟ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ کچھ رکھا ہے جو کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے، یہ ہمارا غیر تربیت یافتہ ہونا ہے. یہ کل قیامت میں ان ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے امت کو ایسی اولاد دی جو شوہر بن کے یہ حال کر رہے. کل قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا. تو اب حل کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا بھائیوں. حل ہے ایک ہی ہے، دینی اخلاقی تربیت ہو، ایسے لوگوں کو اچھی صحبت میں بھیجا جائے، اور نکاح کے موقع پہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. حل یہی، تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، ایسا شخص کسی کا حق مار نہیں سکتا. اچھی صحبت ہوگی، رنگ پکڑے گا، اچھا ماحول، اچھی سوچ بنے گی. حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے، مردوں کو چاہیے اس کی خصوصی فکر کریں اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ میری ذات سے بیوی پر ظلم و زیادتی نہ ہو. اور یہ احساس اسی وقت پیدا ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا، احساس جواب دہی ہوگی، کل قیامت میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اور تقوی ہوگا. تقوی آئے گا کہاں سے؟ تقوی اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا، مسجدوں سے آئے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سننے سے آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. لہذا ایک حل تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی خود اس کا ضمیر اس کو جو ہے کم سے کم اتنا بیدار ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میں جو معاملات میں بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں یہ شرعی نہیں ہے، تو مجھ سے میں جذباتی قسم کا انسان ہوں، تو پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ حقوق کی ادائیگی میرے لیے آسان کر دے. دوسرا کام، بیوی کے حقوق سے متعلق اللہ والوں کے بیانات، یہ تعلیمات مسلسل ان کا اہتمام، سننے کا اہتمام کرے. ایسی کتابوں کو زیر مطالعہ رکھے جن میں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور یہ جو ہماری کلاسیں ہیں اس میں بھی پورے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا گیا ہے. ان کو بھی اگر سننے سنانے کا انشاءاللہ مسلسل اہتمام ہوگا تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ کلاسیں، یہ بات مفید ثابت ہوگی. تیسرا کام یہ کریں، بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہروں کو دیندار بنانے کی فکر کریں. شوہر جس وقت نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے کسی بیوی کو بھی غم نہیں ہوتا. جس وقت وہ اللہ سے بیزار ہوتا ہے اس وقت کسی کو غم نہیں ہوتا. غم کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ بیوی پہ ظلم کرتا ہے. غم کس وقت ہوتا ہے؟ جب بیوی کی حق تلفی کرتا ہے. جب وہ آسمان زمین کے رب کی حق تلفی کر رہا ہوتا ہے، نہ بیوی کے باپ کو اس وقت خیال آتا ہے اور نہ ساس سسر کو خیال آتا ہے. خیال کب آتا ہے؟ جب ہماری حق تلفی ہونے لگتی. تو بھائیوں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ جو شخص اپنے رب کا حق نہیں پورا کر رہا وہ کیسے جو ہے نا بیوی کا حق پورا کرے گا. تو ایک حل ہے کہ بیویوں کو چاہیے وہ شوہروں کو دیندار بنانے کی فکر کرے کہ میرا شوہر وہ نمازی بن جائے اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والا بن جائے. کوشش کریں کہ شوہر کا تعلق ایسے لوگوں سے، اللہ والوں سے ہو جائے جن کی صحبت سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اہتمام سے دعائیں بھی مانگتی رہیں. ناجائز تدبیروں عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں، اس سے بہت بڑا نقصان. یہ پوری ایک الگ کہانی ہے کہ جب شوہروں کے ظلم ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہی میں عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث کی جو دوری ہے نا یہ انسان کو بالکل ہی برباد کر دیتی. جو حالات اس وقت ہیں، اب تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا، میڈیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے یہ ان عاملوں کی کیا کہانی ہے اور ان کے شکار کون عورتیں بن رہی ہیں. کوئی ساس بیچاری اپنی بیٹی کے چکر میں پہنچ جاتی ہے، کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ جی شوہر قابو میں آ جائے. کبھی جو ہے عورت پہنچ جاتی ہے کہ جی کوئی ایسی بات تعویذ دے دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ شوہر قابو میں آ جائے. تو شوہر تو قابو میں کیا آئے گا، تو وہ خود جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ حل ہے
کہ ایک ہی حل ہے کہ اپنے شوہروں کو مسجد سے جوڑیں، اپنے شوہروں کو اللہ والوں سے جوڑیں، اپنے شوہروں کو نمازی بنا دیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیں. انشاءاللہ یہ پاکیزہ چیز جب آئے گی، خود بخود اس کے دل میں خوف خدا جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ یہ حق ادا ہونے لگ جائیں گے، اور عاملوں کے چکروں کے اندر ہرگز نہ پڑے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. بہت سے حضرات ہیں سخت بیماری میں مبتلا ہیں، دعاؤں کی درخواست کی ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک ایسے تمام مریض کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی.